جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مصب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی منظم جھوٹ، پروپیگنڈے، فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کی. تو افشا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کہہ لیجئے، پرنٹ میڈیا کہہ لیجئے، الیکٹرانک میڈیا کہہ لیجئے یا پھر سوشل میڈیا، وہ کوئی ایک ایسے ویشیس سرکل میں آ جاتا ہے ازمپشنز کے کہ فیک نیوز خود بخود جنریٹ ہونے لگ جاتی ہے. مجھے پتا ہے میں نے بات تھوڑی کمپلیکس کر دی، میں اس کو ذرا آسان کر کے اگر بیان کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے پاکستان میں، اور ان عام انتخابات میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب کوریج سٹارٹ ہوئی مین اسٹریم میڈیا پر، جب نتائج آنا شروع ہوئے، جو کہ پولنگ کا وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ کے بعد ہی آپ نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ای سی پی نے ایک اصول وضع کیا ہے، ورنہ تو 5:03 کے اوپر پہلا انتخابی رزلٹ آپ کو ہر ٹی وی اسکرین پر دکھائی دیتا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب جیسے ہی وہ نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے، ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پسندیدہ امیدوار جیتیں، اور موسٹلی ابھی چونکہ جمہوریت ایوالو ہو رہی ہے پاکستان میں تو ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ جیت گیا تو کیا بات ہے، زبردست، بہت اچھے انتخابات ہوئے. اگر وہ تھوڑی مشکل میں آ گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسے میں اگر کچھ پولنگ سٹیشنز کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہوا باندھ دی جائے کہ ایک پارٹی یا ایک گروپ یا وہ کلین سویپ کرنے جا رہا ہے اور برج الٹ گئے اور کانٹے کا مقابلہ اور اس طرح کی باتیں، نیک ٹو نیک، تو اس طرح کا جو ایک رویہ ہے یہ تھوڑا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اور پھر یہ سوشل میڈیا پر جب ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ایک فیک نیوز کی گنجائش کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے یا شاید انجانے میں. اس کو غیر ذمہ دارانہ صحافت کہا جا سکتا ہے، غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کہا جا سکتا ہے. تھوڑا سا بڑا لفظ ہو جائے گا، تھوڑا منفی ہو جائے گا، چلیں آپ غیر ذمہ دارانہ تجزیہ کر لیں. تجزیہ، بالکل. اچھا، بالکل. میں اسی جانب بتا رہی تھی کہ ظاہر ہے انتخابی نتائج آ رہے ہیں، سب کا انفارمیشن کے اوپر انفارمیشن حاصل کرنے کا حق برابر کا ہے، سب کو رسائی ہونی چاہیے وہاں تک کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے پروگریس ہو رہا ہے، ریزلٹ سب کو جاننے کا حق ہے. ایسے میں جو اصل بات ہے، یہ جو میں رپورٹنگ اور تجزیے والی بات کر رہی تھی، کسی ایک انتخابی حلقے میں، قومی اسمبلی کے انتخابی حلقے میں 350 سے اوپر پولنگ سٹیشنز ہیں، چلیں کہہ لیتے ہیں کہ 360 پولنگ سٹیشنز ہیں، اور وہاں سے ابھی صرف 20 پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا کم اس کی پرسنٹیج ہے کہ وہ نکالتے ہوئے بھی ہنسی آ جائے. مطلب آپ کے پاس 350 360 کے قریب پولنگ سٹیشنز ہیں ٹوٹل، سب میں پولنگ ہوئی ہے، کوئی وہ دنگا فساد نہیں کسی پولنگ سٹیشن پہ ہوا کہ جہاں پر پولنگ روک دی گئی ہو یا وہاں پر ووٹ کاسٹ نہ ہوئے ہوں یا وہاں پر عملہ نہیں پہنچا. چلیں وہ سارے معاملات اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیے جائیں اور 20 پولنگ سٹیشنز کا اگر ریزلٹ آیا ہے، میں 20 بھی ویسے زیادہ بتا رہی ہوں، جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کچھ اور ہی بنتا ہے، تو کیا اس بنیاد کے اوپر یہ ہوا باندھنا کہ ایک گروہ یا ایک پولیٹیکل پارٹی آگے نکل گئی ہے، نیک ٹو نیک مقابلہ بھی چھوڑ دیں. میں نے تو کچھ ایسے بھی تجزیے دیکھے جنہوں نے کہا کہ ان کا مینڈیٹ مان لینا چاہیے. 20% میں نے 20% بھی زیادہ، مطلب 20 پولنگ سٹیشنز کا بھی ریزلٹ آیا ہے، اور کم از کم کوئی 50-60% ریزلٹ سامنے آنے پر آپ اس قسم کا تجزیہ دے لیں. یا آپ، میں نے تو دیکھا کہ 2% ابھی ریزلٹ آیا ایک حلقے میں، اور ایسا بھی تجزیہ آ رہا تھا کہ بس جی یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور یہ سب کچھ. اس سے ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر انہی خبروں کی، انہی ٹی وی سکرینز کے سکرین شاٹس آتے ہیں،
اور اس سے ظاہر ہے جو اس پارٹی سے یا اس گروپ سے وابستگی رکھتا ہے وہ خوش ہوگا اور وہ اسی کو لے کر چلے گا, صرف وہی اس کا سچ بن جائے گا. اس کے بعد ریزلٹس کچھ بھی آتے رہیں وہ کہے گا کہ لیڈ اتنے کی تھی, یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ کتنے پولنگ سٹیشنز تھے. یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ یہ رویہ میڈیا کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے ریاست کا, یہ رویہ اگر زور پکڑے گا تو آپ عام انتخابات کی کریڈیبلٹی کے سامنے ایک سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. جی, سوالیہ نشان ہی نہیں لگا رہے, لوگوں میں بیزاری اکتاہٹ پیدا کر رہے ہیں اور انتخابی عمل کو کہیں نہ کہیں لوگوں کو ان کے اس انتخابی عمل کے ساتھ جوڑنے کی بجائے انہیں یہ ڈیٹیچمنٹ کی جانب لے کر جا رہے ہیں, which is not a good practice. جس طرح میں نے کہا کہ پھر لوگوں کا وہی سچ بن جاتا ہے, اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ کچھ ایک حلقے کے کسی ایک حصے میں وہ زیادہ سٹرونگ اپنی پوزیشن ہولڈ کر رہا ہوتا ہے, دوسرے حلقے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں پر سماجی اور معاشی تفاوت بہت زیادہ ہے, خاص طور پر معاشی تفاوت. ایک ہی حلقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچی آبادی بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک دو دو کنال کے محلات. تو جب اتنا معاشی تفاوت ہوگا نا تو وہ جو ووٹر ہوگا نا اس کے مزاج میں اس کی رائے کے اظہار میں بھی فرق آتا ہے. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجیے. جی. بالکل منفی نہیں ہوتے, منفی ہو کر نہیں سوچتے کہ وہ قصدن ایسا, ویسے تو دیکھا جائے تو لوگ چونکہ انٹرنیٹ جزوی طور پر بحال تھا, مینلی بند تھا, ٹیلی فون آپ جو ہے وہ موبائل سروس جو ہے وہ بھی بند تھی, ایسے میں اور جس طرح لوگوں نے ووٹ ڈالا تو ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ اس کو فوری طور پر ریزلٹ پتہ لگے, ٹرینڈ پتہ لگے. چھٹی کا بھی دن تھا تو ہر کوئی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سرفنگ کر رہا تھا, ایک چینل دوسرا چینل. تو ہم بھی وہیں موجود تھے تو ہم بھی سرفنگ کرتے رہے. مقصود تھا کہ پتہ لگ جائے کہ ریزلٹ کیا آ رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹرینڈ مین سٹریم میڈیا کے اوپر الیکشن ٹرانسمیشن کے حوالے سے یہ بھی بنا کہ صحافیوں کو یا تجزیہ نگاروں کو, آئی ڈونٹ نو ہم اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے, یہ بھی بہت زیادہ ایک شاید بوجھ تھا ان کے اوپر کہ عوام یا ان کے فینس, ان کے فالوورز یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کو تو اندر کی خبر پتہ ہوتی ہے, تو شاید وہ پریشر بھی لے جاتے ہیں کہ چونکہ ہمارے فالوورز ان کو کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے. تو اس کے اندر ایک اور بھی بات آتی ہے. جی, یہ جو سب کے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں, وہاں پر شام میں رات میں ایک 10-12 منٹ کا ایک ولاگ بھی آتا ہے, تو اس سے ٹریفک بھی چاہیے ہوتی ہے آپ کو. میں پھر کہوں گا نا منفی, ہم نیگیٹو ہم سمجھتے ہیں تو آپ کو وہ بات بھی کرنی ہے نا جو زیادہ لوگ سننا چاہتے ہیں. جب وہ آپ کے ساتھ جڑیں گے تو ریونیو آئے گا. نہیں, وہ تو یہ دیکھیں نا, اس میں جو ایک تشکیک کا آپ نے عنصر شامل کیا نا, میں چاہتا ہوں اس سے بچ کے اگر ہم چلیں. کیونکہ دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر ٹی وی بیٹھ کے جرنلزم کر رہے ہیں, چلیں جرنلزم تو نہیں, تجزیہ کر رہے ہیں, تبصرہ کر رہے ہیں, کیونکہ تجزیہ اور تبصرے میں بھی فرق ہے, تو آپ ایک ذمہ داری ادا کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا بھی آپ کو خواہش ہو کہ ٹریفک آپ کو ملے, آپ کے فالوورز بڑھیں, لیکن ایک آپ کو ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی کہ کہیں کوئی ایسی قیاس آرائیاں گردش نہ کرنے لگ جائیں جو فیک نیوز کو ہوا دینے لگے. نہیں, پھر وہ نیوٹرل ہونے کا بھی تو ایک وہ سوانگ رچانا ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک بات ہوتی ہے. دیکھیں آپ مجھے مجبور کر دیں کہ میں ٹاپک چینج کروں, کیونکہ اتنا اگر ہم نیگیٹو, دیکھیں میں چلیں جوکس اپارٹ, اگر میں سیریس آپ سے بات کروں, میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے پاکستان میں جمہوریت ایوالو ہو رہی ہے, الیکٹورل پروسیس اب دیکھیے, مطلب یہ کتنے میں الیکشن ہوئے, بالکل ٹرانزیشن اگر گورنمنٹس کا ہوا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی بہتری 2008, 13, 18, 24 گڈ سائنس ہے نا. تو اور نئے قوانین بھی بن رہے ہیں, اداروں کے جو امکانات ہیں وہ طے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے کام کرنا ہے. تو آئی تھنک الیکشن کمیشن کو یا جو بھی پیمرا, جو بھی ادارے, ایون پارلیمنٹ اس حوالے سے قانون سازی کر سکتی ہے کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا. آپ جب الیکشن کی رپورٹنگ اگلے دفعہ کریں گے, تجزیہ یوں ہوگا, تبصرے کا یہ ریشو ہوگا, آپ اگر یہ کوئی بات کریں گے, آپ کا خبر باؤنس ہوتی ہے, اگر آپ کا تبصرہ باؤنس ہو جائے یا تجزیہ باؤنس ہو جائے تو اس کا کیا ہرجانہ, کیا بھرپائی ہوگی. تو یہ اگر قوانین بن جائے نا
تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اگلے انتخابات کی میں بات کر رہا ہوں. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ایک ایکسپرٹ سے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہمارے میڈیا میں تجزیوں، تبصروں اور رپورٹنگ کے حوالے سے کوئی نئے اصول وضع ہونے چاہیے، خاص طور پر جب انتخابی نتائج آ رہے ہوں اور ابھی 2% ہی سامنے آئے اور ایک ہوا باندھ دی جائے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رشید چودھری صاحب، اسپوکس پرسن ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک سے. شکریہ چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی، سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی، اچھی بات یہ ہے کہ ایوالو ہو رہی ہے، اور بہت سارے ایسے پہلو بھی اب سامنے آتے جا رہے ہیں کہ جس پر پہلے بات نہیں ہوتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس پہ بات کرنا ضروری بھی ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ جب ہم الیکشن کے نتائج کی کوریج کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم نتائج کے اوپر کوئی ایک تبصروں کے ذریعے سے، تجزیوں کے ذریعے سے کوئی ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جانے میں یا انجانے میں ہو جاتی ہے. تو یہ گنجائش بنتی ہے فیک نیوز کی سوشل میڈیا پر آٹومیٹکلی. تو سوال یہ ہے کہ اگلے الیکشنز میں ہی صحیح، جب ہم بڑھ رہے ہیں، چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن کو یا پیمرا کو یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، ایون پارلیمنٹ کی اگر ہم بات کر لیں، تو ایسی قانون سازی کرنی چاہیے، کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے کہ تبصروں اور تجزیوں سے اعتراض کیا جائے، اور جب تک الیکشن کے نتائج سامنے نہیں آ جاتے اس وقت تک ٹرانسمیشن کا مزاج تھوڑا مختلف ہونا چاہیے. جی کاشف صاحب، ظاہر ہے اس بات سے تو اتفاق کرنا چاہیے کہ جو میڈیا جس طرح کی بہت ہی 8%، 9%، 3% پہ جس طرح کے ٹرینڈز بنتے ہیں، اس سے ظاہر ہے لوگ ذہن بناتے ہیں، ان کی انفارمیشن کا جو سورس ہے وہ میڈیا ہوتا ہے. لیکن اس میں جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. مثلاً اس سے پہلے ہم نے بائی الیکشنز میں دیکھا کہ پروگریسو ٹرن آؤٹس دے رہا تھا الیکشن کمیشن، جو فارم 47 ہے. جتنے پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ آ گیا تو ایک فارم 47 وہ ایشو کر دیتے تھے پارشلی کمپلیٹ کا، اور اس کے بعد پھر پروگریسو ٹرن آؤٹ مسلسل دیتے تھے، وہ 3 یا 4 فارم 47 آتے تھے. اس وقت کی جو لا میں جو چینجز ہوئی ہیں بہت ریسنٹلی، اس میں یہ تھا کہ 2 بجے تک جو فارم 47 جتنا بن جائے گا وہ کم از کم ریلیز ہو جائے گا. اگر کہیں سے ریزلٹس نہیں بھی آتے تب بھی ریلیز ہو جائے گا، اور پھر اگلے دن 10 بجے تک ہر حال میں ریزلٹس کمپلیٹ ہوں گے، اور جو پریزائڈنگ آفیسرز نہیں پہنچ پائیں گے ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی. لیکن یہ جو مسئلہ جو بنا ہے وہ شاید یہ ہے کہ انٹرنیٹ ڈاؤن تھا اور موبائل کنیکٹیوٹی نہیں تھی، اور میڈیا نے جس بھی اپنے سورسز سے جس طریقے سے بھی انفارمیشن لی، اور جن پولنگ اسٹیشن سے ان کو فارم 45 ملے یا ان کی کاپی ملی، اس حساب سے انہوں نے چیزیں بنانا شروع کر دی. تو اگر اس وقت جو انفارمیشن ہے وہ فرام دی ہارسز ماؤتھ آ جاتی، الیکشن کمیشن کی طرف سے آ جائے، تو شاید یہ والے جو معاملات ہیں یہ تھوڑے کرب ہونا شروع ہو سکتے تھے. اور میرے خیال میں گوئنگ فارورڈ بھی یہی ہونا چاہیے کہ پرو ایکٹیولی جو پروگریسو ٹرن آؤٹ ہے، جو پروگریسو ریزلٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دینے چاہیے، اور جیسے ہی گنتی ختم ہوتی ہے اس کے بعد ریٹرننگ آفیسرز کے آفس میں لوگ پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی پراڈسٹی شاید طے کر لینی چاہیے جب ایک فارم 47 ایشو کریں، اور اسی حساب سے جو میڈیا کے ساتھ بھی یہ بات ہو کہ وہ اس کی بیسس پہ اپنی جو پروجیکشنز دیں. جو ان کے پاس انفارمیشن ہے ظاہر ہے انہیں اس بات سے تو ضابطہ اخلاق نہیں روکتا کہ وہ اس کو ریلے نہ کرے، لیکن اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ میڈیا کی جو ایکسیس ہے انہوں نے کوئی سیمپل طریقے سے تو نہیں کی ہوتی نا. مثلا ایک بلڈنگ میں 10 پولنگ اسٹیشنز ہیں، اگر 10 کا ریزلٹ ان کو مل گیا ہے تو وہ اسی پہ ہی، وہ بے شک 1%، 2% بنے تو وہ اسی پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلے 10 کا اگر انہیں 3 گھنٹے تک نہیں ملتا کسی وجہ سے تو وہ وہی چلتا رہتا ہے، اور اس سے جو تکرار ہے جو چیزوں کی، اس سے زیادہ لوگ اپنا ذہن بناتے ہیں، ان کی
وہ اپنی انفارمیشن وہاں سے لیتے ہیں اور کچھ ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. پھر جب وہ چینج ہوتا ہے, جب زیادہ پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آتا ہے تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن پروایکٹیولی جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ پروگریسو جو ریزلٹس ہیں ان کو ایشو کریں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ جو شکوک و شبہات کا باعث وہ یہ کوئی ظاہر سی بات ہے, آپ ایک پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے. ایک اسٹیشن پہ پولنگ اسٹیشن پہ کم ووٹ پڑے, کسی کو 2-3 میں زیادہ پڑ گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس طرح کی گفتگو, ہم جمہوریت کی ایولیوشن کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اچھی بات ہے, جمہوری پروسیس, انتخابی پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے, کامیابی کے ساتھ ہوا, الیکشنز ہوئے. لیکن اگر جو ہمارے ایون بڑے صحافی بھی ہیں جو تجزیہ نگار, سینئر تجزیہ نگار بن چکے, اور جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ موجود ہیں, وہ تبصرے کر رہے ہیں, اپنی رائے دے رہے ہیں, میرا خیال ان کی بھی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے, وہ ان کو بھی خود کو یہ ایوالو کرنا چاہیے کہ یہ فیکٹس ہیں. اپنی مرضی سے, اپنی پسند سے فیکٹس کو مروڑ توڑ کے پیش کرنے کی بجائے تو, یا اپنی خواہشات کو خبر کا روپ مت دیں. ہاں, یا تجزیے کا روپ مت دیں, کیونکہ ہم تو تجزیے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو میرا خیال ہے. نہیں, مجھے, میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں, مجھے ایسے بھی الیکشن ٹرانسمیشنز کے دوران ایسے تجزیے بھی سننے کو ملے, دیکھنے کو ملے, جس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی, مطلب وہ چونکہ پینلز بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے فرمایا کہ آپ کے الیکشن سیل میں ابھی یہ خبر نہیں آئی, آپ کی اسکرین پر نہیں آئی, لیکن میرے سیل فون میں آ گئی ہے, میرے پاس یہ پورا ریزلٹ موجود ہے, بہتر ہوگا کہ مطلب آپ وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ بینگ این اینکر یا ایک اینالسٹ, آپ یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھنے والوں پر کہ میرے پاس اندر کی خبر موجود ہے, کہ آپ جس چینل کو دیکھ رہے ہیں اس کی اسکرین بھی آپ کو وہ ریزلٹ نہیں دکھا رہی جو میرے اس وقت سیل فون میں موجود ہے, ایک ٹیکسٹ میسج کی صورت میں. میں پھر کہوں گا کہ اگر ہم نیت پہ شک نہ کریں, ہو سکتا ہے, ظاہر سی بات ہے, ان کے پاس اندر کی خبر موجود ہو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فارم 45 اور فارم 47 اس کے بارے میں جب تک نہیں سمجھا جائے گا, نہیں سمجھایا جائے گا. نہیں, یہ تو پتہ ہوتا ہے, مطلب جانتے بوجھ, میں نے کہا کہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے. پھر ہمارا کارپوریٹ سیکٹر کچھ اس طرح کا بن گیا, کارپوریٹ میڈیا کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, تو یہ معاملات میرا خیال ایسے نہیں ہیں, ایک مزاج بن گیا ہے اور اس مزاج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, ہونے کی ضرورت ہے. کم از کم یہ بات ہو, اور پھر خود احتسابی کا عمل اگر ہمارے وہ ہم خود بھی, میں اور آپ بھی اگر کریں تو زیادہ بہتر ہو. جی بالکل کاشف صاحب, خود بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ چونکہ ہم گروپس کی صورت میں رہتے ہیں, ایک پورے معاشرے میں رہتے ہیں, ایک ملک ہے, ایک ریاست ہے, اس کے اندر شہری رہتے ہیں, تو ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, ہر ایک کی ذمہ داریاں اور حقوق کو سمجھ کر چلنا پڑے گا. اچھا, میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. اب آپ, ہو سکتا ہے کہ میں شاید ضرورت سے زیادہ ایک حساس ہو رہا ہوں اس معاملے کے اندر, یا شاید میں ضرورت سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو ایک خاص میڈیا کی ٹون کو ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. ارتقاء کا لفظ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں. دیکھیے, سنسنی اور فیک نیوز کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جی, مجھے تو یہ دونوں سگی بہنیں لگتی ہیں, اور سب سے پہلے کی دوڑ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوری ایک فیملی ہے جس کو ہم بچ ایسے سکتے ہیں کہ نہ صرف جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, اس میں ایمانداری لائیں, بلکہ دا وے وی آر اسپیکنگ, دا وے وی آر بریکنگ نیوز. اب کیا ضروری ہے, فرض کیا میں اگر آپ کو یہ بتاؤں ایک ایگزامپل دیکھ کے کہ فلاں فلاں حلقے سے ناظرین, فلاں فلاں حلقے سے فلاں فلاں امیدوار الیکشن لڑ رہے تھے اور ان میں سے فلاں امیدوار نے اتنے ووٹ حاصل کیے اور وہ الیکشن جیت گئے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے کاشف صاحب. اگر میں ایسے کہہ دوں تو کیا مطلب, کیا وہ الیکشن یہ جیتیں تو گے؟ آپ نہیں, وہ نرخرے پر اضافی دباؤ والا معاملہ بیان کر رہے ہیں. میں کر رہا ہوں نا, تو اس جی کو ناظرین, ایسے یہ سنسنی اور فیک نیوز